بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ ویڈیو میں سورہ فجر کی تشریح و تفسیر کا آغاز کیا گیا تھا اور سورت سے متعلقہ سورت کے تعارف کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی، جس میں آپ نے سورت کے نام، سورت کے بنیادی مضامین، موضوعات اور مناسبت کے تعلق سے کچھ بات سنی تھی. اب انشاءاللہ سورت کی تشریح و تفسیر کرنے کی کوشش کی جائے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے اور مکے کے اس دور میں تقریباً یہ سورت نازل ہوئی ہے کہ جس میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان اسلام کی دعوت کے تعلق سے کشمکش شروع ہو چکی تھی. ایک طرف آپ توحید کی دعوت کا مشعل لیے چل رہے تھے، معاشرے میں توحید کی دعوت کو پھیلا رہے تھے. ایک تعداد آپ کی بات کو سن رہی تھی، ایک تعداد ایمان قبول کر رہی تھی، اور ہر دن مکے کے کسی گھر کے، کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے اسلام کے فالوور اور اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا. ایک وقت وہ بھی آ رہا تھا کہ باہر کے قبائل کے لوگ بھی خال خال عمرے اور حج کے دوران جب مکے آتے تھے تو اسلام کی اس دعوت کو سن رہے تھے، اسلام کی اس دعوت کو قبول کر رہے تھے، اور توحید کی یہ دعوت، ختم رسالت کی آخری اللہ کے اس پیغام کی دعوت مکے کے اس سرزمین سے، حرم کی اس سرزمین سے دیگر قبائل اور علاقہ جات عرب میں پھیل رہی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ کفار قریش مذہب پر اپنی چودراہٹ کے لیے فکر مند ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ مذہب کے نام پر، کعبے کے نام پر، حج کے نام پر اور ملت ابراہیمی کے پنڈت ہونے کے نام پر جس سیاسی اقتدار اور جزیرت العرب میں جس دینی اور سیاسی اور سماجی حیثیت کی قریش حامل ہے، اور یہ سرداران قریش شرک کے جس مذہب کے چودھری ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ چودراہٹ، ان کی یہ سیاسی بالادستی اور ان کا یہ اقتدار ان کے ہاتھوں سے پھسل جائے. اس احساس پر کفار قریش نے اس دعوت کی مخالفت شروع کری. ابتدا میں یہ مخالفت زبانی تھی، تمسخر اور استہزاء کی حد تک تھی، پھر شدید مخالفت و مناظرے تک پہنچی، اور پھر اسلام کے فالووروں کو طرح طرح سے اذیت پہنچانے، اور جسمانی اذیت، اقتصادی اذیت، اور آخر میں باقاعدہ سرور کائنات کے خلاف پہلے بائیکاٹ اور پھر ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کو باقاعدہ گویا کہ آپ کے خلاف قاتلانہ حملہ کرنے کی آخری کوشش کی گئی مکے کے اندر. تو اس پورے تسلسل کا جو آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اس کشمکش کی شروعات ہوتی ہے، کہ جہاں پر قریش نے سخت رویہ اپنایا، اس دور میں جو قرآن میں آیتیں اتری ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے درمیان جو کشمکش ہوئی ہے اس کے طرف اشارے کیے ہیں. کہیں تفصیلی اشارے ہیں اور کہیں جو ہے تھوڑے سے اختصار کے ساتھ اشارے ہیں، کہیں تفصیل سے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، کہیں قصے کی طرف اشارہ کر کے پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس دور کی تمام صورتوں کے اندر یہ بات کہی گئی. اسی طریقے سے اس دوران جو آپ توحید کا جو پیغام دے رہے تھے
اس میں بنیادی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنا تھا اور آخرت سے آگاہ کیا جا رہا تھا. اس لیے اس دور کی تمام صورتوں کے اندر آخرت کا تذکرہ یقیناً آتا ہے، جیسے کہ اس صورت میں بھی انشاءاللہ آنے والا ہے. اور اس اخلاقی حس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو فطرت انسانی میں ودیعت ہے. آپ اس آخری پارے کی ان صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہیں اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جمع مالا وعددا، پیسے کو گننا اور پیسے کو جمع کرنا اور پیسے پر مرنا. سورہ عادیات کے اندر کہا گیا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، پیسے کی بڑی محبت ہے اس کو. پھر یہ کہا گیا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي يُكَذِّبُ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یتیم کو دھتکارتا ہے، مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے. تو اسی طریقے کی اخلاقی فطری اخلاقی حس جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، شرک کے نتیجے میں، دنیا اور دنیا داری میں لگ جانے کے نتیجے میں، ہوس اور حس کے نتیجے میں وہ حس بھی مر جاتی ہے انسان کی دنیا کی چاہت کے پیچھے. اس صورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اپنے مظاہر قدرت کی قسم کھا کر شروع کیا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کائنات میں سے کچھ عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے، جیسے کہ الحاقۃ ما الحاقۃ، القارعۃ ما القارعۃ، السماء والطارق، ہے نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کچھ عظیم چیزوں کی کہ جس سے اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، جس سے اس کی صناعیت و کاریگری کا پتہ چلتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے. قرآن کی قسموں کی خاصیت یہ ہے کہ جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے یا جس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، جس بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، اس قسم کے مضمون میں اس مقسم علیہ کو ثابت کرنے کا کوئی تناسب ہے، کوئی نسبت ہوتی ہے قسم کے اندر اس بات پر کہ جس پر اس قسم کو کھائی جا رہی ہے. لہٰذا ہمیشہ جو ہے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو قسم قرآن کھا رہا ہے اس قسم کی جو فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے تقریباً 5 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قسم کھا رہا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے، لیال عشر 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، شفع اور وتر کی قسم کھا رہا ہے، اور واللیل اذا یسر ڈھلتی ہوئی، گزرتی ہوئی، جاتی ہوئی رات کی قسم کھا رہا ہے. اب علماء کرام میں مفسرین نے اس میں شدید اختلاف ہوا اس بات پر کہ اس سے کیا مراد ہے. پہلے تو میں آپ کے سامنے ان 5 کے سادے عربی زبان میں لغوی مطلب بتاؤں گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ علماء کرام نے، مفسرین حضرات نے اس کے کیا کیا معنی لینے کی کوشش کی. فجر کہتے ہیں رات کی تاریکی میں جب صبح کی روشنی کی پہلی پوہ پھوٹتی، وقت سحر جب ختم ہوتا ہے، جس وقت روزے دار کا روزہ شروع ہوتا ہے، سحری کا جب وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت کو عربی زبان میں فجر کہا جاتا ہے. کہ رات کی تاریکی میں جو فجر کی پو پھوٹتی ہے، ایک سفید سا دھاگا روشنی سی افق پر نظر آتی ہے، اس کو فجر کہا جاتا ہے. اب کیونکہ ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور شہروں میں مصنوعی آرٹیفیشل روشنیاں ہوتی ہیں، اور اس روشنی کی وجہ سے رات کی تاریکی پر یہ پھوٹتی ہوئی فجر کی پو آج کی ہماری جدید نوع نسل کو نہیں معلوم، ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن اگر ہم کسی تاریک علاقے میں ہوں، گاؤں میں ہوں، دیہات میں ہوں، جنگل میں ہوں، اور ہم اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں فجر کی پو نظر آئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک المیہ ہے، ایک افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ طلوع فجر کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، شاید سالوں سے، برسوں سے اس نے طلوع آفتاب بھی نہیں دیکھا. ایک عجیب سا خلفشار، ایک عجیب سی برائی معاشرے میں پھیل گئی ہے کہ پتہ نہیں کب تک صبح دن میں سونے کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری نظام بنایا تھا کہ تڑکے صبح انسان اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اتارتا ہے، رزق کی برکت اتارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس تڑکے صبح کے وقت میں اپنی امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی، فی بکور امتی، میری امت کے تڑکے میں اللہ برکت عطا کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح کے وقت میں برکت حاصل کرنے کو پسند فرماتے۔ تو ہم میں سے بہت سو نے تو سالوں سے طلوع آفتاب نہیں دیکھا کہ طلوع فجر تو بہت دور کی بات۔ جب سورج طلوع کے پوائنٹ سے، سن رائز کے نقطے سے جب سورج 15 ڈگری نیچے ہوتا ہے، تقریباً سورج نکلنے میں جب 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، تو کیونکہ زمین گول ہے، اس طریقے سے گھومتی ہے اور سورج کے سامنے آتی ہے، تو جب وہ سورج کے سامنے آنے والی ہوتی ہے اور سورج 15 ڈگری نیچے ہوتا ہے، تو زمین کے کرے سے ٹکراتے ہوئی جو کرن جاتی ہے، وہ جو پہلی کرن آتی ہے، وہ صبح صادق جو ہے اس کو وقت فجر کہا گیا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، لیلتن عربی میں کہتے ہیں رات کو، لیالن رات، لیلتن کی جمع لیالن 10 راتیں، 10 10۔ وَالشَّفْعِ، شفع عربی میں کہتے ہیں جفت عدد کو، ہے نا، جیسے 2 4 6 8 10۔ اور وتر کہتے ہیں عربی میں تنہا عدد کو، جیسے 1 3 5 7 9، ہے نا۔ اردو میں بھی اس کو جفت و طاق کہا جاتا ہے، تو جفت عدد کو شفع کہا جاتا ہے اور طاق عدد کو وتر کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، علماء نے کہا ہے کہ اس کو واو کے زبر کے ساتھ وتر بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کو واو کے زیر کے ساتھ وتر بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وتر پڑھ لیے۔ تو وتر کی نماز کو وتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ساری نفلیں تو 2 2 ہوتی ہیں، 2 یا 4، بھئی 2 پڑھی اور قاعدہ کرا پھر 2 پڑھ لی، یا 2 پڑھی سلام پھیرا پھر 2 پڑھ لی، تو نماز یا 2 ہوتی ہے یا 4 ہوتی ہے۔ لیکن یہ وتر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ یہ 3 رکعت والی ہوتی ہے، تو یہ طاق عدد پر ختم ہو جاتی ہے، 3 رکعت کی نماز۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، لیل آپ نے ابھی سنا کہ لیل رات کو کہتے ہیں، یسر یعنی کہ وہ رات کے جو گزر جائے، ہے نا، پھرتی ہوئی رات، ڈھلتی ہوئی رات، یا ابتدا سے ہو کر چلتی ہوئی رات۔ اب عجیب بات یہ دیکھیے کہ یہ جو قسم ہے اس کے 2 سرے ہیں، ایک فجر جو دن کے آغاز کو بتاتا ہے، دن کی ابتدا کو بتاتا ہے، اور ایک لیل اذا یسر، رات کی جو اس کی تاریکی ہوتی، جتنی رات بڑھتی جاتی ہے تاریکی ہوتی جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو رات کے اختتام کی طرف بات ہو رہی ہے، اور ایک طرف یہاں دن کے آغاز کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جو تبدیلی زمانہ ہے، رات کا آنا، روشنی کا سمٹ جانا، اور افق پر جو ہے روشنی سمٹ کر رات کی کالی چادر کا پھیلتا چلے جانا، پھر کچھ دیر تک افق میں شفق رہنا، پھر شفق ختم ہو جانا، پھر چاند ستاروں کا نکلنا، پھر ان سب کا ڈوب کر رات کا گھٹا ٹوپ ہو جانا، یہ جو تاریخی تبدیلی ہے کہ ابھی جھماجھم چمک ہو رہی تھی، سب کچھ عیاں دکھ رہا تھا، کئی کلومیٹر کا نظر آ رہا تھا، اچانک چند گھنٹوں کے اندر ایسی تبدیلی ہوئی کہ محسوس بھی نہیں ہوا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلا ہمیں کہ کب یہ سفید چادر بساط سمٹ گئی اور کب یہ کالا غلاف افق پر چھا گیا، پتہ بھی نہیں چلا ہمیں، لیکن اللہ نے یلٹپ حالات کو تبدیل فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو صبح کا آغاز ہے کہ ایسی گھٹا ٹوپ تاریک رات کہ جو ہے ہاتھ ہے اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنے کپڑے سے اپنے دامن سے ہاتھ نکالے تو نظر نہ آئے، ایسا اندھیرا تھا، لیکن ایک ہلکی سی دھاگے جیسی پو پھوٹتی ہے، اس چادر میں شگاف لگاتی ہے، پھر افق پر روشنی چھاتی ہے، پھر اسفرار ہوتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، پھر چاشت کا وقت ہوتا ہے، پھر ہے نا دمکتے ہوئی چمکتے ہوا دن نکل آتا ہے۔ یہ جو تبدیلی یہ زمانہ ہے، یہ جو رات کو سمیٹ کر دن آ جاتا ہے اور دن کو سمیٹ کر رات آ جاتی ہے، یہ کیا بتاتا ہے ہم، ہے نا؟
یہ ہم کو بتاتا ہے. قرآن میں کئی جگہ اس قسم کو کھائے. واللیل اذا ادبر، اور رات کے جب وہ گزر جاتی. والصبح اذا اسفر، اور صبح جب کہ وہ نکلنے لگتی ہے، روشن ہو جاتی. واللیل اذا عسعس، اور رات کے جب وہ تاریک ہو جائے. والصبح اذا تنفس، اور دن کے جب اپنی سانس لینے شروع کر دے، دن جب اپنی روشنی کے جھلکانا شروع کر دے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کبھی یکساں نہیں رہتے. عروج والوں کا عروج ہمیشہ نہیں رہتا، زوال والوں کا زوال ہمیشہ نہیں رہتا، بالادستوں کی بالادستی ہمیشہ نہیں رہتی، پسماندوں کی پسماندگی ہمیشہ نہیں رہتی، اونچوں کی اونچائی ہمیشہ نہیں رہتی ہے نا، اور نیچوں کی نیچائی ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ یہ حالات کو بدلتا رہتا ہے. اگر قریش والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عروج کبھی جانے والا نہیں ہے تو ڈھلتی ہوئی رات میں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ڈوبتے ہوئے سورج سے ان کو یہ سبق لینا چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید کا جو نیا پیغام کفر کی اس تاریک رات میں ایک صبح کی پو کی طرح پھوٹا ہے اور وہ اس کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اگر پردے ڈال کر، قناتیں باندھ کر ہے نا، افق پر دھواں اڑا کر سمجھتا ہو کہ میں سورج کی نکلنے والے سورج کو دبا لوں گا، اس کی روشنی کو شکست دے دوں گا، تو اس کی خام خیالی ہو. یہ جو کشمکش چل رہی تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے ذریعے اشارہ کرنا چاہتا ہے. اب یہاں ہم وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو علماء کرام نے اس کے بارے میں رائے دی ہے. کسی صحیح اور صریح حدیث کے اندر ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ کسی صحیح اور صریح حدیث کے اندر ان پانچوں باتوں کا متعین کوئی تفسیر نہیں ملتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ضرور کچھ تفسیریں ملتی ہیں. ان اشاروں اور تفسیروں کو لے کر مفسرین نے ان قسم میں استعمال ہونے والے ان چاروں پانچوں الفاظ کی تشریحات کی ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ تفسیریں اگرچہ کہ والشفع والوتر کے تعلق سے تو لکھا ہے کہ تقریباً 36 اقوال علماء کے مفسرین کے لوگوں نے جمع کرنے کی کوشش کی اور سب میں کئی اقوال ہیں. تو ان تمام اقوال کو ذکر کرنا یا ان تمام اقوال کو یہاں جمع کرنا تو مقصد نہیں ہے، صرف وہ انداز بتانا مقصود ہے کہ جو مفسرین نے اس کی تشریح میں اختیار کیا ہے. اگر ان اقوال کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک چیز سمجھ آئے گی کہ اس کے دو طرح سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی. ایک تو اس کے اس ظاہری مطلب کو لیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. ایک انداز تو یہ مفسرین کا رہا ہے، اور ایک انداز یہ رہا ہے کہ کیونکہ عرب ملت ابراہیمی کے ماننے والے تھے اور ان کے پورا جو قریش کا جو پورا سیاسی اور دینی اور سماجی وجود تھا، جو حیثیت تھی عرب میں، وہ حج کی وجہ سے تھی. اور قریش والے اپنے آپ کا اپنے اوپر فخر کرتے تھے اس بات پر کہ وہ حج کے آرگنائزر ہیں، اور سارا عرب کے تمام قبائل بھی ان کی اسی بات سے یہ عزت کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں، اور حج کے موقع پر وہ حج کو آرگنائز کرتے ہیں اور وہ حج کے موقع پر تمام لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. لہٰذا تمام ان الفاظ کی تشریحات جو سلف نے کی، وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو حج کے ایام سے جوڑا گیا ہے. چنانچہ والفجر کہا گیا کہ فجر سے مراد یوم نحر کی فجر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ تو 40 دن کے لیے حج پر جاتے ہیں. اب آج کل کچھ کمرشل جو کچھ جابوں پر لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کم دن کے ٹور نکلنے لگے ہیں. کچھ لوگ پہلے جو ہے پانی کے جہازوں سے 3-3 4-4 مہینے کے ٹور پر جاتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو حج ہے وہ اصلاً دیکھا جائے تو صرف 5 دن کا 6 دن کے نام کا حج ہے. 5 دن کا جو حج ہے جس میں سے ایک یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ کو، کہ جس دن لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں.
دوسرا یوم نحر ہے، قربانی کا دن، کہ جس دن مینا کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا اور پانچواں ایام تشریق ہیں کہ جس میں قربانی کے بعد مینا کے اندر رکا جاتا ہے۔ ان میں سے جو ابتدائی 2 دن ہے، یعنی تیسرا اور چوتھا دن، یعنی جو عید کا دوسرا اور تیسرا دن ہوتا ہے 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ میدان مینا میں رکنا ضروری ہے۔ اور جو آخری دن ہے حج کا 5واں دن، جو عید کا چوتھا دن ہے، اس کے دن مینا میں رکنا اختیاری ہے۔ جو چاہے وہ رک جائے اور جو نہ چاہے وہ نہ رکے۔ نہ رکنے کی شرط یہ ہے کہ وہ عید کے تیسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو رمی کر کے اور غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دے۔ اگر آفتاب غروب ہو گیا تو اب 1 دن اور رکنا پڑے گا۔ یہ موٹا موٹا حج کے ایام کا تذکرہ ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ترین دن ہے وہ ہے یوم نحر کا دن۔ ارکان کی کثرت کی حیثیت سے، ورنہ سب سے اہم ترین دن تو عرفے کا دن ہے، کیونکہ جو 10 تاریخ کی جو رات ہے وہ مزدلفہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ صبح ہوتے ہی مینا پہنچتے ہیں اور رمی کرتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر حلق کرتے ہیں، پھر احرام کھولتے ہیں، پھر طواف افاضہ، طواف زیارت کرتے ہیں، پھر احرام کی پابندیوں سے مکمل فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ فجر سے مراد ہے یوم نحر کا فجر، کہ جس وقت مزدلفہ میں فجر کا طلوع نکلتا ہے، اس کا کچھ عرصہ فجر کے وقت کا مزدلفہ میں گزرتا ہے اور پھر مینا کی طرف طلوع آفتاب سے پہلے نکل جانا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ فجر ہے کہ جو رکن میں آتی ہے۔ ایک عمل کرنا ہے کہ وقوف مزدلفہ کرنا ہے، اور جب تھوڑا سا اسفرار ہو جائے، روشنی پڑ جائے، تو مینا کی طرف نکلنا ہے، رمی کرنے جائے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں سے مراد ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سال کا سب سے افضل عشرہ جو ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے، کیونکہ یہ حج کے زمانے کے دن ہے نا۔ اس کے اندر عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سرور کائنات نے اس کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کیا ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد محرم کا پہلا عشرہ ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ اس سے مراد رمضان المبارک کا عشرہ ہے۔ تو یعنی بہرحال علماء کے اقوال اس میں مختلف ہو گئے۔ اسی طریقے سے فجر کے تعلق سے بھی علماء نے کہا کہ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد نماز فجر ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد مطلق وقت فجر ہے، روزانہ کی فجر، کہ جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ والشفع والوتر، شفع اور وتر کے بہت معنی استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد پوری کائنات ہے، کیونکہ یا تو کائنات طاق عدد میں ہوگی، 2 کی صورت میں ہوگی، جوڑے میں ہوں گی، یا کچھ اشیاء وتر ہوں گی، تنہا ہوگی، ہے نا۔ جیسے انسان کے ہاتھ 2 ہیں، ناک 1 ہے نا، پیر 2 ہیں، سر 1 ہے، پھیپھڑے 2 ہیں، دل 1 ہے۔ تو تمام جو انسان کے اللہ کی مخلوقات ہیں وہ یا تو شفع ہیں یا وتر ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد ہے شفع مطلب مخلوقات، کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا ہے، زمین آسمان، دن رات، گرمی سردی، بلندی پستی، مرد عورت، انسان جن، انسان جانور۔ اور وطر اللہ ہے، تنہائیت کی صفات، یکتانیت کی صفت، کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اس کا کوئی جوڑا نہ ہو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ تمام کائنات اللہ نے جوڑے میں، وَخَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمام کائنات کو جوڑے میں پیدا فرمایا۔ بعض حضرات نے کہا کہ جنہوں نے حج سے جوڑا سب چیزوں کو، کہ شفع سے مراد یوم النحر ہے نا، کیونکہ وہ 10 تاریخ کو ہوتا ہے، اور 10 جو ہے وہ جفت لفظ نمبر ہے۔ وہ وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، جو حج کا سب سے اہم دن ہے۔
ہے نا. والشفع والوتر. بعض نے کہا کہ اس سے مراد تمام عدد ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد نماز ہے. شفع سے مراد 2 رکعت والی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز. اور وتر سے مراد مغرب کی نماز. تو یہ سب ایک قیاس آرائی والے اقوال ہیں. دیکھیے ان سب اقوال کے کثرت سے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح و صریح طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایت نہیں ہے. واللیل اذا یسر، اور ڈھلتی ہوئی رات. بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد رات کا ڈھلنا ہے، جیسے کہ واللیل اذا ادبر قرآن میں آیا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ فجر کا آغاز رات کو ختم کر کے دن کا نکلنا، اور دن کو ختم کر کے رات کا چھا جانا، اور رات کی تاریخ کا بڑھتا رہنا، یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کی کشمکش چل رہی تھی. بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد 9 اور 10 تاریخ کی جو رات ہے مزدلفہ میں، جس میں قیام کیا جاتا ہے. میدان عرفات سے نکل کر جو چلتے ہیں اور مینا جاتے ہوئے مزدلفہ ٹھہرتے ہیں، یہ جو رات ہے یہ حج کی راتوں میں سب سے اہم رات ہے. اس کے علاوہ کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی حج کا رکن ہو. حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس کے اندر قسم نہیں ہے ہوش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، عقل کا ناخن رکھنے، ہوش کے ناخن رکھنے والوں کے لیے. دراصل ہجر عربی میں کہا جاتا ہے، جب حجر یا حجر و حجرن کہتے ہیں کہ قاضی اگر کسی پر پابندی لگا دے کہ بھئی یہ اپنے مال کے اندر اختیار نہیں رکھتے، معذور لوگوں پر قاضی ہجر کر دیتا ہے کہ ان پہ پابندی ہے کہ یہ کوئی معاملات نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہجر کہتے ہیں روک دینے کو، تو عقل انسان کو روکتی ہے نازیبا کاموں کو کرنے سے، بے وقوفی کی باتوں کو کرنے سے، بے تکے کاموں کو کرنے سے، بے ڈھب کاموں کے کرنے سے، اپنی جگ ہسائی ہونے والے کاموں سے کرنے کو عقل روکتی. تو ہوشمند آدمی ایسا کوئی عمل نہیں کرتا کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے. نادان آدمی، بے وقوف آدمی یا معذور آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے. اس کو کر کے یا تو اس کا مذاق اڑتا ہے، یا اس کی بے عزتی ہوتی ہے، یا اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہجر عربی میں کہا گیا ہے روکنے کو، اور عقل انسان کو نادانی سے روکنے کا کام کرتی ہے. تو حل فی ذالک قسم الذی حجر، ان مذکورہ بالا چیزوں میں کیا ہوش رکھنے والوں کے لیے کوئی قسم نہیں ہے؟ اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کیا وہ قدرت اور اس قدرت کا جو پیغام ہے کیا وہ عقل نہیں رکھنے والوں ہے؟ تو اس میں دیکھیے والفجر سے مراد صبح کا وہ وقت کہ جو رات کی تاریکی کو ختم کرتا ہے. ولیال عشر، آج کل جدید علماء میں سے کچھ لوگوں نے اس کہا کہ اس لیال عشر کا مطلب ہے کہ ہر مہینے کی 10 راتوں کا ایک مہینے کا عشرہ، پہلا عشرہ، بیچ کا عشرہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں چاند پہلے عشرے میں چاند ہلال بن کر آدھے تک آتا ہے، دوسرے عشرے میں ہلال چاند افق پر زیادہ روشن رہتا ہے، تیسرے عشرے میں ہلال پھر سمٹ کر ختم ہو جاتا ہے نا. تو جو والفجر واللیل اذا یسر بتا رہا تھا کہ حالات کبھی یکساں نہیں رہتے. اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، حالات کو بدلتا رہتا ہے. اور شفع اور وتر سے پتہ چلا کہ اس سے تمام کائنات مراد ہے. علماء نے کہا کہ اس سے مراد 2 اور 3، یعنی وہ راتوں کا چلنا مراد ہے کہ جو ایک آتی ہے، پھر 2 آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، پھر چوتھی آتی ہے، پھر 5ویں آتی ہے، پھر 6ٹھی آتی ہے. تو یہ مرور زمان، یعنی وہ اللہ کے جو ان تمام مظاہر قدرت کا خالق ہے، ان مظاہر قدرت کا مسبب ہے، ایسی قدرت رکھنے والا خدا، ایسی اسباب کائنات پر گرفت رکھنے والے خدا سے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے یہ دنیا عبث بنائی ہے اور ہم اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس دنیا کا کبھی خاتمہ نہیں ہونا ہے؟ کیا آخرت نہیں آنی ہے؟ کیا ہمیں اپنے
کرتوتوں کا قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ کے حضور جواب نہیں دینا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی، دن کبھی نکلے گا نہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا دن کبھی ختم نہیں ہوگا، تم پر کبھی تاریکی نہیں آئے گی؟ تو تمہیں ہوش مند رہنا چاہیے۔ آگے جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 3 قوموں کا ہمارے سامنے تذکرہ کر رہا ہے، یہ اشارہ ہے کفار قریش کے طرف کہ دیکھو اللہ حالات بدلتا ہے، اور انبیاء اور ان کی قوموں کے ساتھ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں اس کو تمہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ آگے جو ہے عاد، ثمود و فرعون کے قوم کی طرف ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالی ایک اخلاقی برائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور پھر آخری صورت کے اندر جو ہے قیامت کا تذکرہ، قیامت کی منظر کشی آ رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔